فکشن رائٹرز گلڈ، ایک سفر، ایک تاریخ، قسط 15، تحریر محمد سلیم سالک، آواز ناصر ضمیر، تکنیکی معاونین زبیر قریشی، مسرت دانش، اہتمام کشمیر ٹریجر۔ ایک ایک کر کے مہمان آ رہے تھے، ہر ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا کہ کون کون آیا ہے۔ ہم نے چونکہ بہت کم لوگوں کو مدعو کیا تھا، اس لیے بآسانی پتہ چل رہا تھا کہ کون کون آیا ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ انتظار کی گھڑیاں بہت ہی صبر آزما ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر مشتاق حیدر اور ارشاد شمسی ایک ساتھ کھراما آ رہے تھے۔ دونوں دوستوں کے چمکتے چہروں کو دیکھ کر میری ہمت بندھی، کیونکہ ڈاکٹر مشتاق حیدر فکشن تنقید کے آدمی ہیں۔ جب بھی کسی افسانے کے متعلق اپنی تنقیدی رائے دیتے ہیں تو افسانہ نگار گھبرا جاتے ہیں۔ ان کے تیکھے اور معنی خیز تبصروں سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، جبکہ ارشاد شمسی کی مزاح بری باتیں اور بزلہ سنج جملے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ دونوں دوست اردو اور کشمیری فکشن کی باریکیوں سے واقف ہی نہیں بلکہ گہرا شغف بھی رکھتے ہیں۔ ان کو دربار حال تک پہنچانے کی ذمہ داری میں نے خود سنبھالی، جبکہ ناصر ضمیر کے ساتھ لمبی زلفوں والا ایک شخص منفرد انداز میں سی ڈی کے زینے طے کرتا ہوا حال میں داخل ہوا۔ ایک خالی نشست پر براجمان ہو گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ صاحب کوئی اور نہیں بلکہ رحیم رہبر صاحب ہیں، جن کی 50 سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ مشتاق مہدی صاحب شہنشاہ ہوٹل کے باغ میں داخل ہوتے ہی شاہد صاحب سے گلے ملے اور اپنے مخصوص سٹائل میں سگریٹ کی فرمائش کی۔ دونوں حضرات سگریٹ کے کش لینے کے لیے ریسٹورنٹ کے عقب میں چلے گئے، جہاں وہ اپنے ماضی کی دھندلی یادوں میں کھو گئے۔ یہاں پر یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مٹی کے دیے کی روشنی میں مشتاق مہدی اور غلام نبی شاہد یعقوب دلکش کے بغیر ادھورے معلوم ہوتے ہیں۔ جہاں مشتاق مہدی نے آنگن میں وہ کہ علامتی افسانوں میں ایک سحر قائم کیا ہے، وہیں غلام نبی شاہد نے روایت سے جڑ کر اعلان جاری ہے جیسا فکر انگیز افسانی مجموعہ منظر عام پر لایا، جبکہ یعقوب دلکش نے بھی کشمیری افسانہ کو عروج کی وہ منزلیں عطا کی جس کی مثال ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مثلث کو قائم و دائم رکھے، آمین۔ اسی اثنا میں دیپک کنول بھی تشریف لائے۔ ان کے آنے سے حاضرین میں گرم جوشی پیدا ہو گئی۔ ہر ایک ان کو اپنے نزدیک بیٹھنے کی دعوت دے رہا تھا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دیپک کنول ہندی سینما کے قداور فلم سٹار دلیپ کمار کے اسسٹنٹ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے دلیپ کمار پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جو ہند و پاک میں بہت ہی مشہور ہوئی ہے، اور خاص طور پر آج کی نشست میں انہیں ایک افسانہ بھی پڑھنا تھا، اس لیے دیپک جی کو سب سننا چاہتے تھے۔ ناصر ضمیر نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ سعید صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ جاری۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔